بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، پروگرام قانون فہمی میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک ایسے قانون سے متعارف کرواؤں گا جو پاکستان میں مروج قوانین میں مختصر ترین ہے، مگر نتائج کے لحاظ سے جامع اور اہم ترین، یعنی دا انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005۔ 2005 میں نافذ ہونے والا یہ قانون اپنی افادیت اور فوری اور سستے انصاف کی طرف ایک اہم اور مثبت قدم ہے۔ اس قانون پر مزید بات کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس قانون کے پس منظر اور پیش منظر پر مختصر گفتگو ہو جائے۔ ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم میں سے اکثر با اثر حضرات غریب، کمزور اور بے وسیلہ افراد کی جائیداد پر یا تو ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں یا اپنی طاقت، خوف اور مختلف ہتھ کنڈوں کے ساتھ انہیں اپنی اراضی سستے داموں فروخت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، جنہیں عرف عام میں قبضہ گروپ کہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ کاروبار عام ہے، جس میں اشرافیہ درجہ اول، غاصب درجہ دوم اور وہ معتبرین جو پہلے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے کسی کے جائیداد پر قبضہ کرواتے ہیں، پھر انہی متاثرین کو اپنی خدمات پیش کر کے اس جائیداد پونے پونے خرید کر عام کے عام اور گٹھلیوں کے دام کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ یہ درجہ سوم کے غاصب ہوتے ہیں، لیکن نظر نہیں آتے۔ اگرچہ ہمارے ملک میں ایسی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے اور غیر قانونی بے دخلیوں کو روکنے کے لیے پہلے سے ہی کچھ قوانین موجود ہیں، لیکن وہ اتنے مؤثر نہیں کہ متاثرہ فریق کو فوری داد رسی دے سکیں، لہٰذا انہیں عدالت دیوانی کا رخ کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح تا تریاق از عراق آوردہ شود مار گزیدہ مردہ شود کے مصداق انصاف کا عمل درمیان میں ہی دم توڑ جاتا ہے، اور اس طرح حقدار تک پہنچنے کی راہ میں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں اور قبضہ گروپ کے حوصلے بلند۔ یہاں ایک حدیث مبارک کا مفہوم بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، شاید اس کاروبار میں ملوث لوگ اس کاروبار سے باز آ جائیں۔ جو شخص کسی دوسرے شخص کی ملکیت اراضی، چاہے وہ ایک بالش برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر ناجائز طور پر حاصل کرے گا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے غاصب کے گلے کا توق بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ سے بچائے، آمین۔ اس تعارف کے بعد اس قانون کا ذکر کروں گا جو دیوانی نوعیت کا نہیں بلکہ فوجداری نوعیت کا ہے، جس میں نہ تو کورٹ فیس لگانے کی ضرورت ہے، نہ سال ہر سال تک پیشیوں کی۔ غیر قانونی بے دخلیوں کے سد باب کے لیے شکایت کنندہ کا جائیداد کا مالک کو قابض ہونا ضروری ہے۔ اس قانون کے تحت کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی مملوکہ یا مقبوضہ جائیداد میں نہ تو بغرض قبضہ داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس شخص کو بدون کسی قانونی جواز کے بے دخل کر سکتا ہے، اور نہ اس کے قبضہ میں کسی بھی طرح سے مداخلت کر سکتا ہے جس کا مقصد کسی کو اس کی ملکیتی جائیداد سے محروم کرنا ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا عمل کرے گا جو مذکورہ پابندی کے خلاف ہو تو ایسی صورت میں ملک میں مروجہ قانون میں بیان کی گئی سزا کے علاوہ 10 سال تک قید کی سزا کے علاوہ جرمانہ اور ہرجانہ کا مرتکب بھی قرار دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص
مذکورہ بالا حکمی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے تو متاثرہ فریق عدالت جناب سیشن جج صاحب مذکورہ قانون کی دفعہ 4 اپنی شکایت درج کروا سکتا ہے، جس پر عدالت مجاز مناسب کارروائی عمل میں لاتے ہوئے اس پر مناسب حکم صادر کرے گی۔ اور اگر عدالت اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ درخواست یعنی شکایت بادی نظر میں درست ہے تو عدالت ضروری کارروائی عمل میں لائے گی، اور اگر دوران سنوائی مناسب سمجھے تو پولیس کو ملزم کی گرفتاری کا حکم دے سکتی ہے۔ اس قانون کی دفعہ 5 کے تحت عدالت مجاز روزانہ کی بنیاد پر مقدمہ کی سماعت کرے گی اور 60 روز کے اندر اندر مقدمہ یعنی شکایت کا فیصلہ کر دے گی، لیکن بعض ناگزیر حالات میں یہ مدت بڑھ بھی سکتی ہے اور ضرورت کے تحت التوا بھی ممکن ہے۔ لیکن اگر عدالت انکوائری کے بعد اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ مذکورہ شکایت کے اندراج سے پہلے فریقین میں سے کوئی شخص بھی اس اراضی پر قابض نہ تھا تو عدالت اس جائیداد کا قبضہ لے کر تا فیصلہ شکایت اپنے کنٹرول میں رکھے گی، یعنی وہ پراپرٹی اٹیچ کر لے گی، اور اٹیچمنٹ کا یہ عمل تا فیصلہ برقرار رہے گا۔ اس قانون کی دفعہ 7 کے تحت اگر عدالت اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ مذکورہ شخص جو بظاہر اس جائیداد پر قابض ہے وہ اس کا قانونی مالک نہ ہے بلکہ اس کا ناجائز قبضہ ہے یا ناجائز قبضہ کے زمرہ میں آتا ہے تو عدالت ابتدائی حکم یعنی انٹرم ریلیف کے تحت قبضہ اصل مالکان کے سپرد کرنے کا حکم دے سکتی ہے، اور اگر ناجائز قابض اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو عدالت کوئی بھی مناسب حکم صادر کر سکتی ہے۔ اگر عدالت بعد از انکوائری اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ شکایت درست ہے تو زیر دفعہ 8 اس جائیداد کا قبضہ اصل مالک کے حوالے کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے۔ اگر ناجائز قابضین اصل مالک کو قبضہ دینے میں پس و پیش کریں تو ایسی صورت میں عدالت بذریعہ پولیس امداد قبضہ بحال کروائے گی۔ اس قانون کا مقصد قبضہ گروپ کی سرگرمیوں کو ختم کرنا اور حقدار کو فوری اور سستے انصاف کے تحت انصاف دلانا ہے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، پسند یا ناپسند کریں تاکہ اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ السلام علیکم۔